नाज़रीन community.com एशिया ट्रिब्यून टीवी का एक नया प्रोग्राम आज उस सिलसिले की दूसरी कड़ी। हमारी कोशिश है कि हम अपने स्टूडियो में ऐसे लोगों को लाएं जिनके बारे में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने 2-3 दहाइयों से पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का यहाँ पे नाम यानी आगे बढ़ाया। इसके अलावा हमारी कोशिश है कि community.com में सच बोला जाए, सच सुना जाए और सच देखा जाए। हमारे स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं, बहुत सारे हवाले इनके साथ मंसूब हैं। ख़ास तौर पे अगर सियासी हवाले से बात की जाए तो आप अवामी नेशनल पार्टी के अमेरिका के सदर हैं, आप एक्स प्रेसिडेंट हैं खैबर सोसाइटी के। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी बातें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इनका तारुफ ये है कि जहाँ हमने दियार गैर में लिबास बदले, मकान बदले, ताल्लुकात बदले, लेकिन हम अपने रवैये नहीं बदल सके। लेकिन हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान इन्होंने साबित किया कि जब मकान बदला जाए, लिबास बदला जाए तो रवैये बदले जा सकते हैं। अमेरिका में एक ऐसे ही तब्दील शुदा रवैयों से एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान ताज अकबर साहब। ताज मोहम्मद अकबर, हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और हमारी गुफ्तगू आपसे ना सिर्फ पाकिस्तानी कम्युनिटी के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के जो हालात हैं सियासी, उस बारे में भी आपसे हमारी कोशिश होगी कि हम अपने नाजरीन को उससे मुस्तफ़ीद करें। आपका प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहेंगे ताज साहब? थैंक यू सलीम भाई। सबसे पहले मैं एशिया ट्रिब्यून टीवी का निहायत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मुझे मौका दिया और यहाँ आपके प्रोग्राम में मैं शरीक हुआ। हमने ये देखा गुज़िश्ता 2 दहाइयों से अमेरिका में, ख़ास तौर पे न्यूयॉर्क में, जब भी कम्युनिटी में कोई भी ऐसा मसला आया, इस्लाम की बात हुई, कम्युनिटी की नाकामियों की बात हुई, कामयाबियों की बात हुई, या कोई भी ऐसी चीज़ जहाँ पे पाकिस्तानी नाम सामने आ जाए, तो हमने ये देखा ताज अकबर वहाँ पे खड़ा नज़र आता है। जबकि यहाँ पे और दूसरे 15 लाख लोग भी हैं। तो ताज भाई, ये ऐसी क्या वजह है कि आप हमेशा नज़र आते हैं? ये मैं बहैसियत एक पाकिस्तानी अपना फ़र्ज़ समझ के, सलीम भाई अगर आप देखते हैं यहाँ पे तो हर कम्युनिटी एक दूसरे की हेल्प करते हैं और हमारी कम्युनिटी इज़ ए ग्रोइंग कम्युनिटी। तो हम पे तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ आयद होती हैं कि हम आएँ और हर अच्छे और बुरे वक्त में अपने लोगों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ हम खड़े हो जाएं। और यही कम्युनिटी, यही अपने बहन भाई, यही दोस्त हमारी पहचान है। हमें अगर आजकल इस वक्त जो कुछ मैं हूँ, मैं इस कम्युनिटी की वजह से हूँ, अपने मुल्क की वजह से। लेकिन जहाँ यहाँ पे पश्तून बरादरी की बात आती है, जिसमें होता है और होती है का बड़ा फ़र्क होता है, तो वहाँ हमने देखा कि पश्तून इतने एक्टिव नज़र नहीं आते। चंद लोगों के अलावा वो खैबर सोसाइटी के प्रोग्रामों में तो जमा होते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कहीं भी ना वो होता है ना वो होती है। ये क्या मसला है? मेहनत और मजदूरी पठान को वर्षे में मिली है। अगर आप देखें तो अब भी हमारे लोग सारे बेचारे, बहुत सारे लोग कंस्ट्रक्शन में हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं। ये जो इतने दूसरे रेस्टोरेंट्स हैं, फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स में हैं, तो उनको इतनी फुर्सत कहाँ। लेकिन फिर भी हम इसी कोशिश में लगे हैं और उनको ये बावर कराया जाता है कि यहाँ कम्युनिटीज़ जो हैं उनकी बहुत बड़ी आवाज़ जो बनती है उसका बहुत असर होता है और हम उसी आवाज़ को इंशाल्लाह लेके आना चाहते हैं। और अब अगर आप देखें तो हर मीटिंग्स में और इस तरह कम्युनिटीज़ की जो गैदरिंग होती हैं, हमारे लोग बाकायदा उसमें आते हैं और आप देखेंगे कि बहुत पहले से बहुत ज़्यादा फ़र्क आप महसूस करेंगे। लेकिन हमने एक बात देखी, यहाँ पे कोई भी जमात बनती है और अगर वो 2-3 साल आगे चल जाती है तो उसके धड़े बनते हैं। खैबर सोसाइटी में धड़ा नहीं बना, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि आम तौर पर जो धड़े बनते हैं तो जब ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं, चूँकि हमारी कम्युनिटी बनिस्बत दूसरी कम्युनिटीज़ की इतनी नहीं है, तो और ये अल्लाह का शुक्र भी है कि अभी तक कोई ख़ास धड़ा हम में बना नहीं है। लेकिन यूजुअली यही होता है कि जब बहुत सारी जमातें बनती है, लोग ज़्यादा हो जाते हैं, तो उसमें धड़े बन जाते हैं। हमने देखा अक्टूबर 2012 में जब हरिकेन सैंडी आया, तो हमने ये देखा कि आप और आपकी तंजीम के लोग ना सिर्फ सामने नज़र आए
بلکہ عملی طور پہ کام کرتے نظر آئے اس مین اسٹریم کے لوگوں کو جن کو ہم امریکن سسٹم میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس امریکن سسٹم میں شامل ہونا ہے. آپ کو یہ سوچ کیسی آئی کہ جب تک ہم قومی دھارے میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے خوشی غم میں, ہم آگے نہیں بڑھ سکتے؟ دیکھیں نا جی, سینڈی کا جو معاملہ تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت سارا نقصان ہوا, اور یقین کریں کہ ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس طوفان سے اتنا زیادہ نقصان ہو جائے گا. تو ہم نے اپنی ایک فرض سمجھ کے, اور یہ تو ایک انسانی یعنی ایک سوشل معاملہ تھا اور ایک انسانی یعنی ایک صدمہ تھا, اور ایک میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ ایک ناگہانی آفت تھی. تو اس میں کمیونٹی اور لوگوں کا خدمت کرنا, یقین کریں اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتے. تو یقیناً ہم نے آنا تھا, اور ہم نے یہاں کی اس ملک میں ہم رہتے ہیں تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ آئے اور ہم ان لوگوں کی مدد کریں. ہم نے یہ عموماً دیکھا کہ خاص طور پہ پختون اپنی مٹی سے بڑا وفادار ہے, اور آپ کی حکومت 2008 میں عوامی نیشنل پارٹی کی صوبہ پختونخوا میں تھی, اور لیکن دوبارہ 2013 میں ہم دیکھتے ہیں کہ اے این پی وہاں سے تقریباً واش آؤٹ ہو گئی. ان 5 سالوں میں کیا آپ نے خدمت نہیں کی؟ لوگوں نے آپ کو مسترد کیوں کیا؟ سلیم بھائی, آپ خود ایک بہت ہی ایکسپیرینس صحافی ہیں, اور یہ تو میرے خیال میں کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے کہ ہم کو ایک باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے ووٹنگ سے اور سیاسی یعنی الیکشن سے دور رکھا گیا. میں خود 2000 اسی الیکشن میں پاکستان میں تھا. ہماری ایک کینڈیڈیٹ ستارہ ایاز نے مجھے 2-3 بار فون کیا, لیکن ہماری جو سینئر جو ہمارے لوگ تھے انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں, آپ نے باقاعدہ ایک کمپین میں آپ نے شامل نہیں ہونا. اگر آپ نے پرسنل لیول پہ کسی کی کنوینسنگ کرنی ہے, یس یو کین گو دیر, لیکن یعنی اوپنلی آپ نہیں جا سکتے. یعنی اتنی ہم پہ پریشر تھا, لوگوں نے مجھے باقاعدہ کہا. دوسری بات یہ کہا کہ اے این پی واش آؤٹ ہو گئی ہے. اے این پی لوگوں کے خون اور رگوں میں ہے. اے این پی ایک بہت ہی پرانی جماعت ہے, میرے خیال میں کم از کم 60-70 سال پرانی جماعت ہے. تو یہ ناممکن ہے کہ اے این پی واش آؤٹ ہو گئی یا اس کا مٹ گئی. نو, آپ دیکھیں گے کہ اے این پی پہ حالات آ جاتے ہیں, پہلے بھی اس قسم کے حالات آئے ہیں, لیکن اے این پی لوگوں کی جڑوں میں ہے اور ایک ہی نہایت ہی مضبوط سیاسی جماعت ہے. ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, آپ نے دیکھا ہے, اور انشاءاللہ پھر ہماری باری آئے گی اور ہم لوگوں کی انشاءاللہ وہاں کی خدمت کریں گے. لیکن ہم نے دیکھا 2001 کے بعد جب 2002 میں الیکشن ہوئے اور ایم ایم اے صوبہ پختونخوا میں جیتی اور حکومت بنائی, اور اس وقت آپ یہ کہتے تھے کہ ہم کسی بیرونی دباؤ کو قبول نہیں کریں گے, اور خاص طور پہ جو افغانستان میں امریکہ گیا آپ اس کے مخالف تھے, اور آپ نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے. یہ میں اے این پی کی بات کر رہا ہوں. لیکن ہم نے یہ دیکھا اس کے بعد 2008 میں جب آپ کی حکومت آئی تو آپ جو ہے نیم رضامند نظر آئے, اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ صوبے کے حالات بہت خراب ہوئے. یہ سیاست میں یہ دوہری لچک کی کیا وجہ تھی؟ دیکھیں ہم نے شروع سے یہ کہا تھا کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک دونوں سپر پاورز کی جنگ ہے, اور ہم کو اس میں درمیان میں نہیں آنا چاہیے. ہمارے ولی خان نے شروع سے کہا تھا کہ جناب یہ دو ہاتھیوں کا جنگ ہے اور ہم کو اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن لوگوں نے کہا کہ خان صاحب جو ہے ایک ریجنل سیاست کرتے ہیں, اس کی اتنی دور اندیشی نہیں ہے. اور آگے ابھی ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک ہماری جنگ نہیں تھی. ہم کو اس طرح ہم پہ ایک ڈکٹیٹر صاحب نے آ کے اس کا ڈیسیجن لیا, اور آج تک ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں. اور اے این پی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ جنگ ہماری ہے یا نہ. آسٹر اس کو ڈسون کرتے ہیں, اور ہم نے ڈسون کیا بھی ہے. جہاں ملا ملٹری اتحاد بنا اور لیگل فریم آرڈر جو تھا ایل ایف او, اس پہ وہ سارے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, تو اے این پی نے کیوں کوشش نہیں کی کہ وہ اس سفینے میں شامل ہو؟ دیکھیں نا, سیاست میں حالات کے مطابق اپنے آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. اگر اس وقت ہمارے جو ریپرزنٹیشن ہے اور ہمارے جو مشران ہیں, اگر اس نے اس وقت ایک قدم لیا ہے تو یقیناً مجھے امید ہے کہ وہ قوم کے مفاد کے لیے اور عوام کے مفاد کے لیے لیا ہوگا. لیکن ہم کسی ملٹری ڈکٹیٹرشپ کا کبھی حصہ نہیں رہے ہیں, اور ہمیشہ ہم نے اس کی مخالفت کی ہے. تاج اکبر صاحب, آج کا پاکستان کہاں کھڑا ہے؟
میں کہتا ہوں کہ آج کا پاکستان ایک بہت اچھی پوزیشن میں ہے، ایک نئی سوسائٹی ابھر رہی ہے، ایک نئی ہماری ایجوکیٹڈ لوگ آ رہے ہیں اور ایک نیا سوچ میں دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ میں آنے والے دن پاکستان کے لیے نہایت ہی برائٹ، اور آئی ایم ویری ہوپفل کہ انشاءاللہ پاکستان ایک بہت اچھی پوزیشن پہ آ کے لوگ اس کو دیکھیں گے۔ مشرف کی روشن خیالی پاکستان میں 9 سال رہی، اور روشن خیالی کے نام پہ اتنا کچھ آزاد ہو گیا کہ آج ہماری بہو بیٹیاں بھی وہاں پہ بڑی مشکل میں ہیں۔ یہ اس قسم کی روشن خیالی کی ANP دعوے دار ہے؟ دیکھیں نا جی، ایک ملٹری آرگنائزیشن کو چلانا اور ایک ملک کو چلانا اس میں ٹوٹل ڈیفرنٹ ہے۔ یہی ہماری ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہم نے تقریباً زیادہ تر وقت اپنے ملک کا جو باغ ڈور ہے اسی ملٹری ڈکٹیٹرز کو دیا ہے، انہوں نے آج ہمارے ملک کا یہ حال کر دیا۔ مشرف کی روشن خیالی بھی لوگوں نے دیکھ لی، اور اس نے جو بیج بویا ہے وہ آج تک ہم اس کو اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ تاج اکبر صاحب، آپ کراچی میں آپ کا بڑا وقت گزرا، اور خاص طور پہ انڈسٹریل ڈیولپ بینک میں آپ نے ملازمت کی، اور کراچی کے جو حالات 1985 کے بعد سے خراب ہونا شروع ہوئے، اور خاص طور پہ چونکہ پختون دوسری بڑی وہاں پہ زبان بولنے والی آبادی ہے، تو وہاں پہ پختونوں کا نقصان بھی ہوا، اور یہ اس کے بعد یہ لسانی فسادات اور جھگڑے۔ تو آج کراچی میں جو ANP، یا میں پختون برادری کی بات کروں گا، وہ کہاں کھڑی ہوئی؟ 1981 سے لے کے 84 تک جب میرے اپنے صوبے میں پختونخوا میں مجھے نوکری نہیں ملی، میں نے MBA کیا وہاں سے، تو کراچی نے مجھے سنبھالا اور کراچی نے مجھے نوکری دی۔ اور یقین کرے سلیم بھائی، میں جب اس حالات کو دیکھتا ہوں تو میں خون کے دل آنسو ہوتا ہوں۔ اس وقت یعنی 81 سے لے کے 84 تک کراچی ایک بہت پیک پوزیشن پہ تھا، یہ نئی آبادیاں بن رہی تھی، نئے یہ پلازے بن رہے تھے، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ انشاءاللہ کراچی جو ہے نا دبئی سے اور سنگاپور سے اور ہانگ کانگ سے آگے نکل جائے گا۔ لیکن یہی وجہ ہے کہ ان ہمارے جو سیاسی اور لوگ اور جو مشران ہیں، اور اس طرح کے اگر ہم فیصلے کرتے رہیں گے تو ہمارا یہی حال ہوگا۔ ناظرین، جہاں زندگی میں بہت ساری بریکس کی ضرورت ہوتی ہے، وہاں پروگرام کے لیے بھی ایک بریک کی ضرورت ہوتی ہے۔ کیپ واچنگ ایشیا ٹریبیون. وی آر کمنگ بیک آفٹر دا شارٹ بریک. اسٹے ٹیون ود ایشیا ٹریبیون TV.